سے کیا تشویش ہے علماء کرام کو، یہ بھی جانیں گے اور ان میں مدارس کا کیا رول ہے۔ چار بہت ہی محترم گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پہلے میں تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں علامہ ریحان امجد نعمانی صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ناظم ہیں تنظیم المدارس اہل سنت کے اور محتمم ہیں دارالعلوم امجدیہ کے۔ آج کے پروگرام کے تیسرے گیسٹ ہیں جناب عتیق میر صاحب، آپ چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی تاج الدین نعیمی صاحب، آپ رہنما ہیں مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت کے، اور چند لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے حاجی حنیف طیب صاحب بھی۔ پہلے ہم گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب سے۔ آپ کی حکومت سے مذاکرات ہوتے رہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، اور لاسٹ ویکنڈ پہ آپ کا ایک جلسہ بھی ہوا، اور باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت جو کیا پہلے بھی تھے اور بھرپور طریقے سے آپ کام کریں گے اس کا آپ نے ایک دفعہ وہاں پہ اظہار کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھٹی کا تو آپ نے اضافہ کیا 11 ربیع الاول کی، اور بہت سے لوگوں کا مطالبہ تھا یہ ہونا چاہیے اور حکومت نے اس میں اناؤنس بھی کیا، اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ جو آپ کی خاص طور پہ حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو جشن ولادت پاک کی خوشیاں مبارک ہوں، اور یقیناً جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ دو جہاں کے رحمت العالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی ولادت پاک کے سلسلے میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ گزشتہ 2006 کے اندر سانحہ نشتہ پارک، جس میں جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمارے علماء اکرام، ہمارے مشائخ عظام اور بالخصوص ہماری پوری قیادت کو اسی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا جس کا شکار گزشتہ کئی سالوں سے اس پاکستان کی عوام کو بنایا جا رہا ہے۔ اور اس عظیم شہادت کے موقع پر جو اتنا عظیم، جس میں ہماری قیادت اور ہمارے رفقا، ہمارے علماء شہید ہوئے، ہم سے جدا ہوئے، وہ لمحات آج تک ہم نہیں بھول پائے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان بچاؤ جان نثار مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اسی جگہ پر اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پر ہمارے دوست ہم سے جدا ہوئے، جہاں سے ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہوئے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں ان دہشت گردوں کو جو اسلام اور اس پاکستان کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس عظیم رات، اس عظیم دن، اس عظیم مقدس ایام کا بھی خیال نہیں کیا جہاں پر دو جہاں کے رحمت العالمین تشریف لائے تھے، اور ایک محبت، اخوت، بھائی چارگی اور یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے وہاں سب جمع ہوئے تھے۔ یقیناً اس شعر سے بھی یہ بات آیا ہوتی ہے جو اکثر کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ اس لوگوں کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس مقدس دن کیا ہے، جن لوگوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی سرگرم ہیں؟ آج بھی وہ جو ہے خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ کرنے کی جو ہے جستجو کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں آپ کے سامنے اس جان نثار مصطفیٰ جب ہم شہداء کا عرس منا رہے تھے تو اس دن بھی ہمیں دو شہادتیں ہماری یہ ہوئیں اس دن بھی، اور آپ نے یہ دیکھا گزشتہ 20 سال سے ہمارا یہ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، معصوم بہنیں، ہماری مائیں، صرف ایک مہینے کی بات کرتے ہیں، 2012 کے پہلے مہینے میں 37 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں جی، اس کے اور اس میں جو ہے وہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ جی بالکل، اور ایک کوشش بھی کی گئی کہ سیکٹیرین وائلنس ہو، شیعہ سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہاں اس ملک میں ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے،
اور یقیناً جو دوسرے پیرول کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب کو لڑا کر اپنی حکومت کو قائم رکھیں. اور یہ دیکھیں کہ 35,000 جو پاکستانی اس دنیا سے گئے تو ان کا مختلف مکتبہ فکر سے تعلق ہے، مختلف زبان بولنے والوں سے تعلق ہے، اور لیکن وہ بہرحال ایک پاکستانی ہیں، اور پاکستانی اور ایک مسلمان کے خون کی حرمت جو بیان. ہم اس دفعہ کے 12 ربیع الاول پہ آ جاتے ہیں. اس دفعہ جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں حکومت نے تمام تر جو ہے بہترین انتظامات کر لیے ہیں ہر طرح سے خطرے سے نمٹنے کے لیے؟ لیکن اس سے پہلے بھی بہت اچھے انتظامات انہوں نے کیے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اس کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت کے ریزلٹس بتاتے ہیں جب وہ ثانیہ درپیش ہوتا ہے. ہم پوری پروف سیکورٹی بھی کرتے ہیں، آئینی ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ آج تک ہمیں نظر نہیں آیا. ہمیں تو آج تک کسی بھی ثانیہ نشتہ پارک آپ لیجئے، اس کے لیے ہمارا احتجاج آئینی و قانونی آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت تک جاری رہے گا جب تک موجود ہے. اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. جو یہاں ثانیہ نشتہ پارک کی ہم حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے اندر جو رحمت حسین جعفری صاحب پہ ایک عدالت قائم کی گئی اور اس کیس چلا، لیکن آج تک ان کے ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکا. یہ المیہ ہے اس پاکستان کا. لہٰذا ہمیں سیکورٹی کا دعویٰ ہر مرتبہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے جو حالات ہوتے ہیں کہ تمام سیکورٹی کے باوجود دہشت گرد اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. صرف ایک نشتر پارک کا 2006 کا یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو بم بلاسٹ ہوتے رہے، جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، اس کا ریزلٹ ہم کہیں بھی نہیں دیکھتے ہیں. ابھی تک مجرم جو ہے کسی کے نہیں پکڑے گئے ہیں. اس میں سے ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ سامنے ہے. ہم آپ کی طرف آتے ہیں علامہ ریحان احمد نعمانی صاحب. تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں گے کہ جو روٹ ہے 12 ربیع الاول کا کراچی میں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں اختتام ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو روٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو پورا شہر کراچی میلاد شریف کا جشن منا رہا ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے حلقوں سے لے کے ہر گلی محلہ مسجد مدرسوں سے جلوس نکلتے ہیں، مگر جو ہمارا مرکزی جلوس ہے جو نماز ظہر کے بعد نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ ٹاور سے نکلتا ہے اور یہ نشتر پارک تک آتا ہے. اسی طرح ہر علاقے میں جو تنظیمات ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے تحت علاقائی جلوس نکلتے ہیں جن کی ٹائمنگ صبح نماز فجر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں. وہ مختلف جگہوں پر مختلف ایریا، مختلف روٹ ان کے ہوتے ہیں، جس پہ وہ گشت کرنے کے بعد نشتر پارک کی طرف اپنا ظہر کے بعد اپنا رخ نشتر پارک کی طرف کرتے ہیں، اور اختتامی جلسہ وہاں پر نشتر پارک میں جو کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں تمام. اور مغرب کی نماز کے بعد اختتام ہو جاتا ہے اس جلوس کا؟ شیڈول تو یہی ہے کہ مغرب کے بعد اختتام ہو جاتا ہے، مگر کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے یا کچھ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو تو مغرب سے متصل ختم کر دیا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کو ظہر سے لے کے اور مغرب تک کی تمام یہ ایکٹیویٹی ہے، تو پچھلے کئی سالوں سے یہ مطالبہ کیوں ہے کہ 11 ربیع الاول کی بھی چھٹی دی جائے؟ اور حکومت سندھ تو دے رہی ہے مستقل پچھلے 4-5 سالوں سے. اس کا مطالبہ یوں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے حوالے سے ایک جشن کا سا شمع ہوتا ہے، اس کے لیے ایک دن ہمیں کم پڑتا ہے. رات بھر محافل ہوتی ہیں، اس سے ایک دن پہلے بھی مختلف علاقوں میں پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. اس ماحول کو تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو روشن کیا جاتا ہے، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کی ترجمانی کی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک مقابلے کی فضا میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی دی جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ 11 اور 12 ربیع الاول کی چھٹی دے دی جائے؟ نہیں، وہ نانا اور نواسے میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو مقام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا ہے، ان کی ذات تو کسی کے مقابلے کی محتاج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ 2 چھٹیوں کا مطالبہ اسی لیے ہے کہ اس پروگرام کو بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں پر میں جاؤں گا جو کہ لوائقین ہمارے ساتھ موجود ہیں ثانیہ نشتر پارک 2006 کے حوالے سے جو 63 شہادتیں ہوئیں، ان کے پیارے یہاں پر ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا ہوا، حکومت نے ان کا کتنا ساتھ دیا اس واقعے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا.